رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم بارک لنا فی حیاتنا۔ آپ سب کیسے ہیں؟ سب اچھے ہیں؟ سب پیارے پیارے بھی ہیں نا؟ اور سب کے موڈز کیسے ہیں؟ اسمائل ہے یا پھر آف ہے موڈ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسکرائیے۔ زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، کبھی کبھی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا امیدیں جو ہم نے باندھی ہوتی ہیں دنیا اس کے اوپر پورا نہیں اترتی، بٹ جسٹ ڈو ریمبر ایٹ دیٹ مومنٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو کن کہنے کے اوپر قادر ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ سارا ہماری ایکسپیکٹیشن سے کہیں بڑھ کے ہو سکتا ہے۔ دعائیں مانگنے کا سلسلہ جاری رکھیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر لکھ دی گئی ہے اس کے اوپر راضی ہو جائیے، کیونکہ وہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ رضیت باللہ ربا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہماری زندگی کے اندر ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری چاہت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے۔ اگر تھکاوٹ ہے لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ روزہ تو کمپلیٹ کرنا پڑے گا نا، کام تو سارے کرنے پڑیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی رہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کبھی بھی اپنے انسان کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر مشقت اتنی نہیں ڈالتا کہ بالکل اس کی لمیٹیشن سے باہر ہو جائے یا انسان کی برداشت سے باہر ہو، ایسی کوئی اللہ تعالیٰ مشقت یا تکلیف تو ڈالتے ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں پریشانی کس بات کی ہے؟ ہاں، انسان جلد باز ہے، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فوراً انسٹنٹ ہر چیز کے رزلٹس ہمیں نظر آنے چاہیے، ملنے چاہیے، بٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن آل دی ٹائم۔ سم ٹائمز وی ہیو ٹو ویٹ فار دی تھنگس ٹو کم۔ سو آر یو ریڈی ٹو اسمائل فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یس پلیز اسمائل، کیونکہ آپ کی مسکراہٹیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ مسکرانا صدقہ ہے نا، تو اگر پیسے نہیں مل رہے تو مسکرا کے آپ صدقہ کر لیجیے آج، اور اس صدقے کو ہمیشہ اپنائیے، کیونکہ آج کل کا لائف کا اتنا بیزی اسکیجول ہے نا کہ سب سے زیادہ جو چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو جینا بھول جاتے ہیں، بس ہم رہ رہے ہوتے ہیں، گزار رہے ہوتے ہیں، کام چل رہے ہوتے ہیں، بٹ زندگی کو حقیقت میں سوچ سمجھ کے شعوری طور پر کوئی کام کر کے جینا ایک الگ چیز ہے۔ تو کبھی کبھی ہمیں مسکراہٹوں کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم نہیں مسکرانا چاہ رہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسکرانا ہو، جو بھی حالات ہوں، بورنگ والے ہیں، اچھے ہیں، خوشی والے ہیں، نارمل ہیں، اسمائل، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی ہمیں دنوں کو پھیر پھیر کے لاتا ہے۔ کبھی اچھے دن آتے ہیں، کبھی ایسے دن آ جاتے ہیں جو موافق نہیں ہوتے حالات کے، تو ہمیں ایسے نہیں ہونا کہ بس جب اچھے حالات ہیں خوش ہوں، اور جب پریشان ہو جائیں یا کوئی ایسے حالات ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائیں۔ نہیں، اسمائل ایون ایف وی ہیو پین ان آور ہارٹس۔ دکھوں کو دبا کے، کسی نے اگر تکلیف دی ہے اس کو بھی دبا کے جسٹ اسمائل۔
الحمدللہ. ویسے کل ہمارا ڈے نمبر کون سا تھا؟ 16 نہیں، ڈے 17 تھا، کیونکہ اس کے درمیان میں ہمارا ایک اور شارٹ سا اسسمنٹ والا بھی ڈے ہوا تھا جس کے اندر اپنا ہم نے محاسبہ کیا تھا فرائیڈے کو. اینڈ اس کے علاوہ 2 میں ماہوین قاسم نے آپ کو وہ سیشنز دیے تھے انٹروڈکٹری. سو اس لحاظ سے ہمارا آج کلاس نمبر ہے 20 آئی تھنک 19 یا پھر 20 اس طرح کی بن رہی ہے. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک اور خوبصورت سی کلاس کے اندر. ہم نے بات کی تھی گیمز آف ہارٹس کے اوپر، اور گیمز آف ہارٹس مینس کہ دلوں کا تقوی ہم نے کس طرح سے لانا ہے اور دل کو کیسے روزہ رکھوانا ہے، اس کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی تھی. اور اس کے بعد نیکسٹ کلاس کے اندر ہم نے ایک اور ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، دیٹ واز صبر، پیشنس. اینڈ وی گاٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ کہ رمضان جو ہے یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ بھی ہے. اینڈ صبر از ناٹ دا نیم آف کہ بس کوئی مصیبت آئی، کوئی مشکل آئی سو وی ہیو ٹو ڈو پیشنس، ہمیں صبر کرنا ہے، ہولڈ آن، نہیں، بلکہ ہم نے ہر مومنٹ کے اوپر، لائف کے ہر ایونٹ پہ ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے. اور صبر چاہے دیکھیں نیکی کا کام ہے یا اچھائی کا کام ہے، وہاں پہ بھی صبر ہو رہا ہے، برائی کا کام ہے اس سے رکنے کے اوپر بھی صبر ہو رہا ہے، اور مصیبت کے اوپر بھی صبر ہے. یہی 3 چیزیں تو ہماری پوری لائف کے اندر ہوتی ہے، یا اچھا کام ہوگا یا برا ہوگا، بس، یا کوئی مصیبت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے. اور صبر اگر نہ کرے نا، دل کڑتا رہے، جلتا رہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے ذہنی ٹینشن کے، ڈپریشن کے. حالات وہاں کے وہاں پہ رہتے، تبدیل نہیں ہوتے. I'm sorry. کچھ بھی چینج نہیں ہوتا ہمارے موڈ آف کرنے سے یا دوسرے کے ساتھ واپس عدلے کا بدلہ دینے سے. لیکن اگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کر لیتے ہیں، اور مصیبت آنے کے بالکل فرسٹ اسٹیج کے اوپر ہی صبر کرنا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بے حد بے حساب اجر ہے. اب کچھ بچوں کا یہ سوال تھا کہ ایسا جو کوئی مریض ہے جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، میم وہ پھر کیسے روزہ رکھے گا؟ تو جب کوئی شخص بیمار ہو، اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اس وقت. اسپیشلی یہ فرض روزوں کی بات ہو رہی ہے. تو اب ایسا ہے کہ روزے کو تب چھوڑا جا سکتا ہے ایسی بیماری کی حالت میں کہ اگر روزہ رکھا جائے تو اس بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو، تو اس ٹائم پہ روزہ اگر نہ رکھا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. اب جو مرض ہوتا ہے نا، بیماری، یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دائمی بیماری جو ہمیشہ رہتی ہے، اور ایک ہوتی ہے وقتی. اب دیکھیں کچھ بیمار آپ نے دیکھے ہوں گے جو آپ 10 سال سے 15 سال سے بیمار ہیں، بیڈ پہ ہی ہیں. یہ ہوتے ہیں دائمی قسم کے مریض، یعنی کہ جن کی صحت یابی کی امید کوئی نہیں ہوتی کہ یہ رمضان کے بعد بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک ہوتے ہیں وقتی مریض، جسے کسی دن بہت زیادہ اگر شدید جسم کے اندر پین تھا، بخار تھا، یا کوئی ایسی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے بالکل آپ کو لگا کہ روزہ رکھا تو میری طبیعت مزید بگڑ جائے گی، تو اس کے لیے پھر آپ روزہ، اس ٹائم پہ روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بعد میں پھر اس کی قضا دینی پڑے گی. تو جو وقتی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کوئی عورت حاملہ ہے، اس کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اور اسی طرح کوئی اور اس کو بیماری ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں پھر اس کی قضا ادا کرے گی، کیونکہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد انسان اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو جتنی بھی وقتی بیماریاں ہو جاتی ہیں، جس سے کسی کا بلڈ پریشر ہو گیا، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت ہے ہی نہیں، یا کوئی اور بیماری ہے جس نے بالکل لاغر کر رکھا ہے، نہیں روزہ رکھ سکتے، تو چھوڑ دیں روزہ اور بعد میں اس کی قضا دینی ہوگی. اب فرضی روزے کو چھوڑنے کی قضا کیا ہے؟ بحالت بیماری اگر چھوڑا جا رہا ہے تو بعد میں جب صحت یاب ہو جائیں تو جتنے روزے چھوڑیں اتنے روزے واپس کاؤنٹ کر کے رکھ لیے جائیں، بس، ایکسٹرا نہیں. دوسری ہے دائمی بیماری. جو دائمی بیماری ہے، اب اس کا پتہ ہے کہ اب صحت یاب تو ہونا نہیں ہے، یہ تو پچھلے 10 سالوں سے اگر بیمار ہے، کوئی 4 سال سے بیمار ہے، 5 سال سے، تو مشکل ہے کہ وہ ٹھیک ہوں. تو ایسی صورت حال میں ہم فدیہ دیں گے، یعنی کہ ایسا بیمار جو ہے وہ فدیہ ادا کرے گا. اب ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسلمان مسکین کو کھانا کھلانا
وہ بھی صرف ایک وقت کا۔ تو جو کھانا ہے، اب آج کل ایک وقت کا کھانا کس حساب سے اس کا ریٹ چل رہا ہے، اس کو کاؤنٹ کروا کے اپنے علماء کرام سے، اور ایسے مریض جو ہیں وہ پھر فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مریض خود ایسا ہے کہ وہ جاب ہولڈر نہیں ہے تو اس کے گھر والے پھر اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں۔ تو یہ رہے گا روزے کا فدیہ، کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور ایک وقت کا کھانا، ایک روزے کا۔ اگر 30 روزے ہیں، کسی نے سارے ہی نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے، وہ پھر بعد میں فدیہ ادا کریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صرف دائمی مریض کے لیے رخصت ہے۔ جو باقی مریض ہیں جیسے وقتی طور پر، تو وہ واپس دوبارہ سے روزے کی قضا دیں گے، فدیہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو حاملہ عورتیں ہیں یا پھر جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، تو ان کو رخصت ہے، اگر روزہ نہیں رکھ رہی تو پھر یہ بعد میں روزے کی قضا کریں گی۔ اس طرح سے اگر بات کی جائے مسافر کی، تو اگر مشقت ہو سفر میں تو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ ہاں، اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا جا سکتا۔ تو اس سچویشن میں مسافر اپنے حساب سے دیکھے کہ اس کے اندر اسٹیمنا کتنا ہے، سفر کس طرح کا ہے، تو پھر اسی حساب سے روزہ رکھ لے یا پھر اس کو افطار کر لے۔ باقی جو لوگ ہیں ان کے علاوہ، جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور سفر میں نہیں ہیں اور پاکی کی حالت میں، حیض یا نفاس وغیرہ کی حالت میں نہیں ہیں، تو روزہ جو ہے رکھنے کی طاقت پہ رکھتے ہیں، تو وہ پھر بس نیت کریں اور روزے رکھیں۔ باقی کسی کے لیے روزے سے رخصت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک امپورٹنٹ پلر ہے، اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری بلڈنگ گر جاتی ہے اسلام کی۔ تو اگر ایک رکن کا انکار مین سارے اراکین کے انکار کے برابر ہو جاتا ہے، تو ہم نے روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، نہیں۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ کا حصول ہے، اور تقویٰ ہر ایک جسم کے پارٹ کے اندر نظر آنا چاہیے، چاہے آنکھیں ہوں، زبان ہو، کان ہوں، ناک ہوں، دل ہو۔ ایون میں ایسی سوسائٹی کے اندر ہینگ آؤٹ کرتی ہوں جہاں پہ دن کو لوگ آرام سے بیٹھ کے دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ روزے کی حالت میں اور ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، جس کو گناہ کبیرہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ میوزک بھی بہت آرام سے سنتے ہیں اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ساتھ بیٹھا ہوا انسان خود تو چلیں گناہ گار ہو رہے لیکن ساتھ والوں کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ اپنے اسٹیٹسز کے اوپر دیکھیے، آس پاس کے جو فرینڈز ہیں یا آس پاس کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے اسٹیٹسز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بھی روزہ اسی ٹائم پہ افطار ہو جاتا ہے، اور گناہ گار وہ آپ کو کر لیتے ہیں۔ ہم اگر کہیں کہ ہمیں تو ان انٹینشنلی ہم نے اسٹیٹس دیکھا تھا اور ہماری نیت تو نہیں تھی دیکھنے کی، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اسٹیٹس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس چیز کا پتہ ہو، جیسے ہم اگر کہیں کہ بازار میں ہم جائیں، ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بازار میں لوگ ہوتے ہیں، اوبویس سی بات ہے کہ بازار کے اندر لوگ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے نظر کی حفاظت خود کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ صرف پہلی نظر معاف ہوتی ہے، وہ بھی جب اچانک سڈنلی پڑ جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم بازار میں جائیں پہلی نظر سب کو دیکھتے رہیں، نو، وہ تو ہمیں اوبویس بات ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نامحرم ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کے پر 100% ایسا ہوتا ہے کہ 50 اسٹیٹسز میں سے کسی ایک پہ میوزک لازمی ہوگا، تو جب ہم اس کو والیوم خود اوپن کر کے پلے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ۔ تو والیوم کو میوٹ کر دیا کریں اسٹیٹسز دیکھتے ہوئے، اگر دیکھتے بھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اسٹیٹسز دیکھتے ہوئے اور سوشل میڈیا کو اسکرول کرتے ہوئے ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریلز لگائی ہوتی ہیں، جنہوں نے کہتے ہیں ہم تو ریلز دیکھ رہے ہیں، اب میوزک درمیان میں آ جاتا ہے، کیا کریں؟ پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر 90% جو ریلز ہیں، بلکہ 99% کہنا غلط نہیں ہوگا، ان کے بیک گراؤنڈ پہ تو میوزک ہوتا ہے، پھر ہم کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، ہماری نیت تو نہیں ہوتی دیکھنے کی، تو غلط جگہ پہ جائیں گے، نیت نہیں بھی لے کے جائیں گے، گناہ پھر بھی لے کے آئیں گے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ برائی ہے، پھر بھی ہم جاتے ہیں، کیچڑ تو پھر لگے گا۔ تو اپنے آپ کو، اپنے دامن کو سمیٹ کے گزاریے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے غالباً، یا ایک صحابی تھے جنہوں نے تقویٰ کی کیا ڈیفینیشن کی تھی کہ جب ہم جھاڑیوں سے گزرتے ہیں نا تو بالکل کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتے ہیں تاکہ جھاڑی لگ کے کوئی کپڑے پھٹ نہ جائیں۔
ایسے کانٹوں سے بچا بچا کے نا فولڈ کر کر کے گزرتے ہیں. کبھی آپ اپنے آپ کو امیجن کیجئے کہ آپ ان جھاڑیوں سے گزر رہے ہیں اور آپ کیسے بچ بچ کے نا جسم پہ لگے نا کپڑوں پہ لگے کوئی کانٹا ایسے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے سمیٹ سمیٹ کے اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے چلنا، دس از کالڈ تقویٰ. تو ہم کیا ایسے سمیٹ کے چلتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے کان کھلے رکھے ہوتے ہیں ہر بات کو سننے کے لیے. ہر بات سننے کی نہیں ہے اور ہر چیز بھی سننے کی نہیں ہے، ہر آواز سننے کی نہیں ہے. اسی طرح ہم نے اپنی زبان کھلی رکھی ہوتی ہے، جو بولتے رہے انکنٹرولڈ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. پھر کہاں سے کیسے ہم پھر اپنی جس طرح سے ہم کپڑوں کو تو فولڈ کرتے ہیں، زبان کو کہاں پہ فولڈ کر رہے ہیں، اس کے پر ہم کہاں پہ آگے فلٹرز لگا رہے ہیں تاکہ جو بات جا رہی ہے وہ سوچ سمجھ کے ہم بول رہے ہوں تب بھی آگے جائے. تو اپنے دل کے باہر بھی فلٹرز لگانے، آنکھوں کے باہر بھی، کیونکہ جب ہماری نظر ٹھیک نہیں نہ ہوتی تو پھر نظر کے راستے سے شیطان دل میں داخل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی صرف انسان دیکھنے سے بات شروع ہو جاتی ہے اور اس سے کہاں کہاں تک گناہ پہنچتے ہیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس طرح کبھی کبھی کان کے راستے سے داخل ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس قدر انسان کبیرہ گناہ کر کے اٹھ جاتا ہے. غیبت سنی اور وہاں سے پھر شیطان داخل ہوتا گیا اور دل تک پہنچ گیا، اور دل پہ جب آ جاتا ہے نا، یا پھر کبھی کبھی زبان کے ذریعے جاتا ہے، کبھی بھی آنکھوں کے ذریعے، تو جسم کے ڈیفرنٹ اعضاء جو ہیں نا ان کے ذریعے انسان کے دل تک شیطان پہنچتا ہے. جب دل تک پہنچ جاتا ہے پھر انسان کہتا ہے میرا دل یہ نہیں کر رہا، وہ دل نہیں ہوتا بلکہ شیطان اس کو منع کر رہا ہوتا ہے. پھر انسان شیطان کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے غلامی میں آ کے پھر جو آرڈرز شیطان انسان کو دیتا ہے انسان وہی کر رہا ہوتا ہے. آپ اس امیجن کیجئے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کو آرڈر دے کہ یہ کرو، آپ وہ کریں گے؟ اوبیسلی دشمن تو وہی کام کروائے گا ہم سے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو ہمارے لیے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. تو شیطان ہماری دنیا تو برباد کرنا ہی چاہتا ہے، آخرت بھی برباد کرنا چاہتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں جب حکم دیتا ہے تو ہم اس کے آرڈرز کو فالو کرتے ہیں، اور جب ایسے دشمن کے آرڈرز کو فالو کیا جائے گا تو پھر ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. So we have to put filters in front of our eyes, in front of our tongue, ears, even that heart, کہ ہر چیز اس کے اندر داخل نہ ہو جائے. شیطان کو کہیں سے موقع نہ دیں کہ وہ داخل ہو سکے، کیونکہ وہ جب تک دل تک پہنچ گیا پھر اس کی بات کو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ اپنی سن رہے ہیں، اپنی کر رہے ہیں، یا شیطان کا کہنا مان کے وہ کر رہے ہیں. کتنے بھی لوگ آپ کو بہت اچھے دل کے نظر آتے ہیں لیکن ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیے ہوتے ایسے کام. وہ کس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ شیطان. اور بعد میں کہتے ہیں سوری مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ہو جاتا ہے پھر ایسے انسٹنٹ مومنٹس کے اوپر نا. تو پھر شیطان کو اس کی بات مانتے مانتے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس حد تک گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس جاتے ہیں، پھر وہاں سے لوٹنا بڑا ممکن ہوتا ہے اور شرمندگی الگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دلوں کا بھی تقویٰ نصیب فرمائیں اور شیطان کو ہمارے دل میں داخل ہونے سے بچائیں، ہمیں پناہ میں رکھیں اس بات سے. ہمارے دشمن کو ہمیں دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہ، چاہے صغیرہ گناہ ہیں چاہے کبیرہ گناہ ہیں، سب کے سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے. یہ مہمان جب آ ہی رہا ہے معاف فرما تو دیں، اس کے استقبال کی تیاریاں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے کہ ہم نیکی کے راستے کے اوپر مزید استقامت کے ساتھ چل سکیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، نیکیوں میں کمپٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ درگزر رکوع فرما و لے. سجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب لمبے کو ہو قناعت نصیب فرمائے. جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلال دعاؤں کے روزی یہ کے اندر ہم سب کو سلسلے وسعت شروع نصیب فرمائے. ہو جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں گناہوں کے اپنے بادل رب ہونے پہ راضی ہونے کی توفیق لگیں، عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ندامت سے فیصلوں پہ راضی سر ہونے کی توفیق جھکنے عطا فرمائے. لگیں. سبحانک اللہم ہاں، وبحمدک اشہد ان لا الہ الا ندامت انت کے استغفرک واتوب آنسو الیک. ربنا چھلکنے تقبل لگیں، منا انک انت السمیع العلیم. رحمتوں کے در اللہم صل کھلے وسلم علی ہیں، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہلائیوں السلام کو علیکم ورحمۃ اللہ سمیٹنے وبرکاتہ. کے لیے یہ دامن پھیلنے لگیں، عبادتوں میں یہ جسم تھکنے لگیں، یہ نیند ہماری سکڑنے لگیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی
یہ چہرے کھل اٹھیں، مسکرانے لگیں، یہ اخلاق ہمارے سنورنے لگیں، یہ معاملات ہمارے سلجھنے لگیں، ٹوٹے رشتے آپس میں جڑنے لگیں، یہ رنجشیں دم توڑنے لگیں۔ ہاں اس رمضان خود کو بدلنا ہے، ہاں اس رمضان اس کا قرب پانا ہے، ہاں اس رمضان لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ہاں اس رمضان اذکار کی کثرت کرنی ہے، اس رمضان بار بار قرآن کو پڑھنا ہے، اس رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اس رمضان اس کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اس رمضان سنتوں کو اپنانا ہے، اس رمضان نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس رمضان گناہوں کو مٹانا ہے، اس رمضان میں رہنا ہے، اس رمضان میں جینا ہے، اس رمضان میں سستی سے بچنا ہے، اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اسے چلے جانا ہے، تو مجھے اس کو یوں جینا ہے کہ اس کے جانے پہ ندامت و شرمندگی سے سر کو جھکانا نہ پڑے۔ ہاں یہ رمضان ضائع نہ کریں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران